بہت جلد پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں گے۔ جو میں نے کہا نا، پھر آپ کو کبھی فقر و فاقہ کی شکایت نہیں ہوگی اگر اس پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہماری سورہ واقعہ میں اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کی رضا کہ جو بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو آپ سوچیں گے، آپ سوال بھی کریں گے کہ بھائی آج تو میں سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہ کیوں؟ حدیث تو غلط نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے لیکن بہت غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، چونکہ آج کل جیسے گورنر تو نہیں ہوتے نا، آج کل تو گورنر ہو گیا تو پھر صوبے کو لوٹ لیا، سارے گورنر وزیر اعلیٰ یہ تو سارے صوبے کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ امان میں رکھے، اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ ان کی حالت کو درست فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو صحیح طریقے سے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کہیں آمین۔ جو بھی ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھے سیاست میں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ سیاست گناہ ہے، سیاست شریعت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں، یاد رکھیں۔ آج کل لوگوں نے، چونکہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکے دھڑاکے کرتے ہیں، تو آج لوگوں نے سیاست کا نام دیا دھوکہ اور فراڈ۔ ایسا نہیں ہے، صحیح سیاست دان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سیاست دانوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، صحیح نمازی بنائے اور صحیح مسلمان بنائے انشاءاللہ۔ پھر ہمارے ووٹ کے وہ حقدار ہوں گے جو صحیح طریقے سے انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے۔ تو خیر، ہمارا ٹاپک یہ نہیں، یہ تو ویسے باتوں سے بات نکل رہی نا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور اس وقت کے گورنر، اس وقت کے وزراء، وہ عام لوگوں سے زیادہ غریب ہوتے تھے، کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتے تھے، اپنی جو ڈیوٹی تھی، فرائض تھے، وہ صحیح طور سے سر انجام دیتے تھے، تو ان کو وقت کہاں ملتا تھا کہ وہ تجارت کریں، کہ وہ کاروبار کریں۔ بیت المال سے تھوڑا بہت ملتا تھا، 2 جوڑے تو سال بھر میں کپڑوں کے جوڑے ملتے تھے، تھوڑا سا آٹا وغیرہ وغیرہ، تو گزران ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت قریب ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اس کی عیادت کے لیے۔ حالت کو دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ مالی خدمت اور مالی مدد کرنا چاہتا ہوں، تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ نہیں، اگر گورنر نہ ہوتا میں تو پھر آپ کا ہدیہ قبول کر لیتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر گورنر نہ ہوتا میں آپ کا ہدیہ ضرور قبول کر لیتا، لیکن میں گورنر ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس وجہ سے اس نے یہ پیسے لیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بہت زیادہ بیٹیاں تھیں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ میں مدد کرتا ہوں، وہ تو فقر و فاقہ سے ہلاک ہو جائیں گی، مر جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی فقر و فاقہ سے نہیں مرے گا۔ وہ فقر و فاقہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو کس طرح میری بیٹیاں مریں گی؟ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھایا ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، وہ فقر و فاقہ سے نہیں مریں گی انشاءاللہ، ان پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔
تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو میں طبیب کا کوئی بندوبست آپ کو کرتا ہوں. اس نے کہا طبیبوں کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچ گیا. یعنی اس کا کوئی بھی ہدیہ قبول نہیں فرمایا. آخری وقت ہے. ہمارا اعتماد بھی اللہ پر ہونا چاہیے. آج اگر ہم سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، آج آپ کہیں گے میں تو روزانہ ایک قرآن بھی پڑھتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ اور ہمارے یقین بہت کمزور ہیں. حرام سے ہم پرہیز نہیں کرتے. جب پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، آپ کا وظیفہ، آپ کا سورہ واقعہ کیا کام دے گا؟ حرام سے پرہیز کرتے ہیں، حرام سے خود کو بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ جہاں موقع ملتا ہے حرام مال ہم ہڑپ کر جاتے ہیں. بھائی حرام سے توبہ کرو، جن جن کے حقوق ہیں ان کو واپس کرو، اور پھر آپ سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کرو، پھر وظائف پڑھتے رہو. آپ 500 وظائف بھی روزانہ پڑھیں گے نا، 500 وظائف، 1000 وظائف، سارے 24 گھنٹے آپ وظائف کو دے دیں لیکن حرام سے نہ بچیں تو آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں دے گا. اس بات کی ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ حرام سے توبہ کریں گے، انشاءاللہ حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے بھرپور، پھر وظیفہ پڑھیں، دیکھیں کہ کس طرح اثر نہیں کرتا. تو سورہ واقعہ میں اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھیں. یہ جو اس کے ساتھ جو یہ فضیلت ہے نا کہ آپ کو فقر و فاقہ سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھا کریں. یہ نہیں کہ بس یہ اس دنیا کے لیے پڑھتا ہوں. ہم آج نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ہماری حالت اچھی ہو جائے. نماز تو ویسے ہی فرض ہے، ہماری حالت جو بھی ہو ہمیں تو نماز پڑھنا ہے. یہ تو اللہ نے ہم پر لازم کر دیا، یہ تو فرض ہے 5 وقت کی نماز. آپ کی حالت جو بھی ہو آپ پر فرض ہے، مجھ پر فرض ہے نماز. یہ تو اللہ کی عبادت، یہ تو اللہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی فرماتا ہے کہ بھائی جنت بھی دوں گا میں. ورنہ نماز تو ویسے ہی ہم نے پڑھنی ہے، جنت دے یا نہ دے ہم نے نماز پڑھنی ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے. خواہ ہمیں جنت مل جائے یا نہ مل جائے، دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. لیکن عبادت تو ہم پر ویسے ہی فرض ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت تو ہم کریں گے، تو عبادات میں یہ نیت ہرگز نہ کریں دنیا کے لیے. نماز جب پڑھیں گے تو یہ سوچ کر، خیال کر کے کہ بھئی اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. بس ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. بس ہماری لیے کامیابی کی ضمانت یہی ہے. تو سورہ واقعہ کو شروع کریں، توبہ کریں گناہوں سے، خصوصاً حرام مال سے، اور پھر نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ضرور سورہ واقعہ پڑھا کریں. تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں گے. جو میں نے کہا نا، پھر آپ کو کبھی فقر و فاقہ کی شکایت نہیں ہوگی اگر اس پر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، صحیح مسلمان، کامل الایمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے اور ہمارے بہن بھائیوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خوشی کی زندگی، دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.